الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بحث چل رہی تھی فرقہ اسماعیلیہ کے بنیادی اور اساسی اعتقادات اور نظریات۔ بات پہنچی تھی فرقہ اسماعیلیہ کے چوتھے بنیادی اصول اور اعتقاد یعنی معاد تک۔ فرقہ اسماعیلیہ کا چوتھا اہم بنیادی اعتقاد اور نظریہ معاد ہے۔ معاد کے سلسلے میں اسماعیلیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ معاد وہ جسمانی چیز نہیں ہے، معاد روحانی ہے۔ معاد کے سلسلے میں ایک بحث ہے علماء کلام کے نزدیک یا اسلامی فرق و مذاہب کے درمیان کہ اللہ قیامت کے دن جو انسانوں کو جمع کرے گا یا انسان کی روحوں کو جو پلٹایا جائے گا تو صرف روح پلٹائی جائے گی یا روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی پلٹایا جائے گا۔ اکثر اسلامی فرقوں کا نظریہ اور اعتقاد یہی ہے کہ معاد جسمانی ہوگی، صرف روح کو اللہ حاضر نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا، اس کا حساب و کتاب یا جنت یا جہنم میں جو بھی جگہ دی جائے گی تو خالی روح کو نہ، انسان کو جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اسی جسم کے ساتھ انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ لیکن اسماعیلیہ فرقہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، معاد ایک جسمانی چیز ہے، روحانی چیز ہے، معاد جسمانی نہیں ہوگی، صرف روح پلٹائی جائے گی، روح کو جزا یا سزا ملے گی۔ اسماعیلیہ اعتقاد بمعاد جسمانی ندارن، اسماعیلیہ معاد جسمانی کے قائل نہیں ہیں، معاد جسمانی پر ایمان نہیں رکھتے، وتنہا بمعاد روحانی معتقدان، بس معاد روحانی کے قائل ہیں، معاد روحانی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ آنہا میگویند، اسماعیلیوں کا کہنا ہے انسان در ہر مرحلے از عالم وجود بے ابزار و حواسی متناسب بیان عالم نیاز دارد۔ کہہ رہے کہ انسان دیکھیں مختلف عوالم ہیں، ہر عوالم کے اپنے تقاضے ہیں، انسان اس دنیا میں جسم اور روح دونوں کا محتاج ہے۔ یہاں پر روح کے ساتھ ساتھ جسم کا ہونا ضروری ہے، لیکن عالم آخرت وہاں اصلاً جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں روح کفایت کرے گی۔ تو جہاں جسم کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر جسم کیوں عطا کیا جائے، کیوں دیا جائے، اور جسم کے ساتھ کیوں انسان کو حاضر کیا جائے؟ جب روح اس عالم کے متناسب ہے اور روح عالم آخرت میں کفایت کرے گی تو وہاں اصلاً ہم جسم کے محتاج ہے ہی نہیں۔ یہاں اس دنیا میں اگر جسم کو روح سے الگ کر دیا جائے تو روح بیکار ہو جائے اور جسم بھی بیکار ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے لیے یہاں پر کیا ہے، ضرورت مند ہے۔ جسم کو روح کی ضرورت ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہے، دونوں میں سے کسی کو یہاں پر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جدا کر دیا جائے تو پھر
باقی رہنا محال ہو جائے گا. لیکن عالم آخرت کہ جو عالم دنیا سے الگ ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اس عالم کے، اس دنیا کے جو ابزار و وسائل ہیں وہ وہاں سے متعلق ہیں، وہاں سے مناسبت رکھتے ہیں. اس دنیا کے ابزار و وسائل اس دنیا کے متناسب ہیں، اس عوالم کے، اس دنیا کے ابزار و وسائل وہاں کے متناسب ہیں. یہاں کے لیے جسم اور روح دونوں متناسب ہیں، اس عالم کے لیے صرف روح کی ضرورت ہے. روح متناسب ہے اس عالم کے، جسم متناسب نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے عالم آخرت میں صرف روح کا حضور، روح کی حاضری کافی ہے، جسم ضروری نہیں ہے. اسی لیے اسماعیلیہ معاد روحانی کے قائل ہیں، معاد جسمانی پر ان کا ایمان و اعتقاد نہیں ہے. میگویند اسماعیلیہ کہتے کہ انسان در ہر مرحلے از عالم وجود، عالم وجود کے تمام مراحل میں، عالم وجود کے جتنے بھی مراحل ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں ان میں بے ابزار و حواسی متناسب با آن عالم نیاز دارد. اس عالم کے متناسب جن حواس کی، جن ابزار کی ضرورت ہے اس کا محتاج ہے. یعنی ہر عالم وجود میں ایک خاص حواس اور خاص ابزار و وسائل کا محتاج ہوتا ہے. اس دنیا میں جسم اور روح ان حواس اور ان ابزار کا محتاج ہے. عالم آخرت میں کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں کا محتاج نہیں ہے، صرف اور صرف روح کا محتاج ہے. لہذا کہتے ہیں پس از خروج از آن مرحلے، جب انسان اس مرحلے سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس دنیا سے، یا ایک مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں انسان ہے، جب اس مرحلے سے نکل کر کے دوسرے مرحلے میں جائے گا تو بے ابزاری متناسبہ مرحلہ جدید. تو جس جدید مرحلے میں انسان پہنچا ہے اس کے متناسب اور وہاں جن ابزار و وسائل کی ضرورت ہے اس کا محتاج ہوگا. جس عالم میں رہے گا اس عالم کے متناسب، اس عالم کے مطابق وہاں کے احساس و ابزار کا محتاج ہوگا. دنیا میں ہے تو دنیا کے متناسب حواس اور ابزار کا محتاج ہے. یہاں سے نکل کر کے جب دوسرے نئے عالم میں، جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، جب وہاں جائے گا تو وہاں کے متناسب جو حواس ہیں، وہاں کے متناسب جو ابزار ہیں، ان کی ضرورت پڑے گی انسان کو. از اندو اسماعیلیے جسم و اعضاء و جوار جسمانی را ابزار موریدے نیاز عالم دنیا میدانن. اسی وجہ سے اسماعیلیہ جسم کو، اعضاء کو، جسمانی تمام جوارح کو کیا ہے؟ عالم دنیا کے ابزار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسمانی اعضاء و جوارح کا انسان عالم دنیا میں محتاج ہے. لیکن جب انسان عالم دنیا کو چھوڑ دے گا، بچون عالم آخرت را روحانی میدانت، عالم دنیا کو جسمانی جانتے ہیں اور عالم آخرت کو روحانی جانتے ہیں. لذا ضرورتی برائے معاد جسمانی نمی بینند. اسی لیے معاد جسمانی کی ضرورت کو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ معاد جسمانی کی ضرورت ہے ہی نہیں. اصلاً عالم آخرت جسم اس کے متناسب نہیں ہے، وہاں جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے جو جسم کے ساتھ انسان کو پلٹایا جائے اور اس کے عمل کے اعتبار سے اسے اس کی سزا یا جزا معین کی جائے. نہ، عالم آخرت کیا ہے؟ وہاں صرف روح کی ضرورت ہے.
البتہ اسماعیلیه آنگاه که بخواهند معاد را برای مبتدیان توضیح دهند همون معانی ظاهری را که در آنها معاد به صورت جسمانی تلقی می شود بیان می کند. کہہ رہے کہ البتہ یہ بھی عجیب ہے کہ اسماعیلیہ جب معاد کے بارے میں مبتدی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جب ابتدائی طور پر معاد کے سلسلے میں اعتقاد بیان کرتے ہیں، جب ابتدائی طالب علموں کو معاد کے بارے میں توضیح دیتے ہیں، تو وہی معاد ظاہری یا وہی معاد کے جو معنی ظاہری ہیں یعنی معاد جسمانی، تو اسی کی توضیح دیتے ہیں، معاد جسمانی کو ہی سمجھاتے ہیں۔ عجیب ہے کہ مبتدیوں کے لیے اسماعیلیہ جب معاد کی توضیح دیتے ہیں تو یہی معنی ظاہری یعنی معاد جسمانی اس سے مراد لیتے ہیں اور معاد جسمانی کو ہی سمجھاتے ہیں۔ لیکن در بسیاری از کتب ملل و نحل اعتقاد به تناسخ به اسماعیلیه نسبت داده شده است۔ ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ اکثر جو ملل و نحل کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اعتقاد تناسخ کی نسبت اسماعیلیہ کی طرف دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ ایک معاد اور معاد سے ہٹ کر کے ایک اور عقیدہ ہے تناسخ کا۔ تناسخ میں نے کئی مرتبہ اس کی توضیح دی ہے، بتایا ہے کہ تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح کسی اور کی ہو، جسم کسی اور کا ہو، روح کو کسی دوسرے جسم میں جگہ دی جائے، کسی کی روح کسی دوسرے کے جسم میں حلول کر جائے، اس کو کہا جاتا ہے تناسخ۔ تو ملل و نحل کی جو کتابیں ہیں اکثر ملل و نحل کی کتابوں میں تناسخ کے اعتقاد کی نسبت اسماعیلیہ کی طرف دی گئی ہے، یعنی ملل و نحل کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اسماعیلیہ تناسخ کے قائل ہے، تناسخ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اما نویسندگان اسماعیلی مذہب ان اتہام را رد کر دے۔ ملل و نحل لکھنے والوں نے تناسخ کے اعتقاد کی نسبت اسماعیلیہ کی طرف دی ہے، لیکن خود مذہب اسماعیلیہ کے جو دانشمند ہیں، جو علماء ہیں، جو محققین ہیں، انہوں نے اس اعتراض کو، اس تہمت کو، اس نسبت کو رد کیا ہے، کہا کہ نہ، ہماری طرف جو اعتقاد تناسخ کی نسبت دی جاتی ہے یہ نسبت غلط ہے، اعتقاد کی یہ نسبت باطل ہے، ہم تناسخ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم خود تناسخ کو باطل سمجھتے ہیں۔ از این رو پرداختن به بحث تناسخ در محدود بررسی عقاید اسماعیلیہ قرار نمیگیرد۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسماعیلیہ فرقے کے محققین نے، علماء نے، دانشمندوں نے اعتقاد به تناسخ کو باطل قرار دیا، تناسخ کو ایک باطل عقیدہ قرار دیا ہے، تو اب تناسخ سے بحث کی جائے یہ مناسب نہیں ہے، ختم ہو گئی، باطل ختم ہو گئی۔ جب اسماعیلیہ نے انکار کر دیا اور عقیدہ تناسخ کو جب باطل قرار دے دیا تو اب اسماعیلیوں کے اعتقاد میں سے عقیدہ تناسخ کو بیان کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے، وہ اس تحقیق سے خارج ہے۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ ان اتہام را رد کر دے۔ اسماعیلی مذہب کے علماء نے اس اتہام کو، کس اتہام کو؟ کہ اسماعیلیہ تناسخ کے قائل ہے، اس تہمت کو رد کیا ہے، پر تناسخ را باطل میدانند اور اسماعیلیہ تناسخ کو
باطل سمجھتے ہیں. از ان رو لہذا پرداختن بے بحث تناسخ، بحث تناسخ کو ذکر کیا جائے، بحث تناسخ کی بررسی کی جائے، بحث تناسخ کو بیان کیا جائے در محدود بررسی عقائد اسماعیلیہ عقائد کی بررسی کے دائرے میں قرار نہ گرت. یہ بحث اصلاً اس کے دائرے میں نہیں آتی. اسماعیلیہ عقائد کے دائرے میں بحث تناسخ نہیں آتا ہے، لہذا ہم بھی تناسخ کی بحث نہیں کریں گے. ہاں، اسماعیلیہ نے اگر عقیدہ تناسخ کو قبول کیا ہوتا تو ہم یہاں پر عقیدہ تناسخ سے بحث کرتے اور دیکھتے ہم کہ اسماعیلیہ نے تناسخ کے سلسلے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے، کیا دلیلیں دی ہیں، کس عنوان سے، کس جہت سے، کس رخ سے اس عقیدے کے اوپر بحث کی ہے. لیکن جب عقیدہ تناسخ اسماعیلیہ کے عقیدے کے دائرے میں نہیں آتا تو ہم اس عقیدے کی بررسی کیوں کریں؟